نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ لقمان علیہ السلام کی نصائح میں سے پہلی نصیحت جو اپنے بیٹے کو کی وہ شرک کے متعلق، بیٹے کو سمجھائے کہ شرک سے بچنا ہے، کیونکہ فرمایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو پہلی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کی وہ شرک کے متعلق۔ ایک ہوتا ہے شرک، ایک ہوتا ہے کفر، اور ایک ہوتا ہے منافقت۔ یہ تین الگ الگ عقیدے ہیں۔ کفر تو وہ ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا مانتے ہیں تو غلط طریقے سے مانتے ہیں، اور منافقت وہ ہے کہ سامنے تو کلمہ ہے اور اندر کفر ہے، سامنے کا کلمہ ہے اندر کفر ہے۔ اور شرک جو ہے یہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ کفر والوں کا شرک اور طرح کا ہے، منافقوں کا شرک اور طرح کا ہے، اور اللہ کو ماننے والے لوگوں کا شرک اور طرح ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اور فرمایا سب سے بڑے جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، والکافرون هم الظالمون۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ انسان کی عقیدے کی تباہی ہے، اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو اگر کوئی پیدائش میں کسی اور کو بھی مانے کہ اور بھی کوئی پیدا کر سکتا ہے تو وہ پیدائش میں شرک کرتا ہے۔ فرمایا کہ فمن یخلق کما لا یخلق، جس طرح اللہ پیدا کرتا ہے اس طرح کوئی اور بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح تدبیر ایک اللہ کی صفت ہے کہ تدبیر وہ کرتا ہے کہ آج کا دن کیسے ہوگا، آج بارش ہوگی نہیں ہوگی، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، پورے کائنات کو کس طرح چلانا ہے، یہ تدبیر ہے۔ تو فرمایا کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں سے لے کر زمینوں تک یہ ساری تدبیر اللہ کرتا ہے۔ تو تدبیر میں بھی شرک ہوتا ہے کہ کوئی اور بھی اوپر نیچے کر سکتا ہے، اس کو بھی یہ اختیار ہے، یہ تدبیر میں شرک ہو گیا۔ تو تدبیر کون کرتا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے فالمدبرات امرا، وہ بھی تدبیر کرتے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹیاں ہیں کچھ کاموں، لیکن وہ اللہ کے حکم پہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سوا کوئی اور تدبیر نہیں کر سکتا۔ شرک قولی بھی ہوتا ہے، شرک فعلی عملی بھی ہوتا ہے۔ قولی کی زبان سے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارا جائے، جس طرح ہمارے یہاں مسلمانوں میں نعرے لگتے ہیں یا علی، یہ آپ کل جلسوں میں آپ دیکھیں، یا غوث، یا فلاں یا فلاں، تو یہ قول میں شرک، بول میں شرک۔ ادھر تو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، لیکن نعروں میں کچھ اور ہے، نعروں میں کچھ اور ہے، تو نعرے غلط ہیں، گانے بنے ہوئے ہیں، قوالیاں بنی ہوئی ہیں، اور لوگ جھوم جھوم کے سنتے ہیں، اس میں سارے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ قولی فعل ہے۔
فعلی یہ ہے کہ جسمانی طور پہ آپ جا کے کسی کے سامنے سجدہ کریں، کسی کے سامنے جھکیں، یہ فعلی ہے۔ ایک تو قولی ہے نا، ایک فعلی ہے، آپ جا کے باقاعدہ سجدہ کریں، پتھر کے سامنے کریں، بت کے سامنے کریں، قبر کے سامنے کریں، فرشتوں کے سامنے کریں، یہ فعلی ہے۔ تو اسی طرح عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تین ہے، مجوسیوں کا عقیدہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدائش کا خدا اور ہے اور مارنے کا خدا اور ہے۔ ہندوؤں کا بھی ایک قبیلہ اس طرح ہے کہ وہ بھی تین خدا مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ بھی خدا ہے اور حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور حضرت جبرائیل بھی خدا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قالوا ان اللہ ثالث ثلاث لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے وہ کافر ہو گئے۔ اللہ تو ایک ہے۔ تو عیسائی بھی تین مانتے ہیں، ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے وہ بھی تین مانتے ہیں۔ تو اسی طرح تعویذ لکھنے والوں کے اندر کیا شرک ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ نام لکھتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، شیطان کے نام بھی لکھتے ہیں، فرشتوں کے نام، جنات کے نام لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کریں گے، تو کام تو اللہ کرتا ہے، تو ان کے نام لکھ کے یہ شرک ہے۔ یہ جتنے بھی تعویذ گھنڈوں والے ہوتے ہیں نا، ان میں جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو علم نہیں ہے، انہوں نے سیکھا ہے ایک چیز کہ اس سے اثر ہوتا ہے، تو تعویذوں کے اندر بھی شرک ہے۔ مکان بنا رہا ہے، اس کے اندر جناب بکرا ذبح کرو، اس کے اندر خون ڈالو، یہ خون جو ہے وہ ہمارے مکان کی حفاظت کرے گا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ مکان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہاں جی، اسی طرح بچوں کے کچھ لوگوں نے یہاں بال رکھے ہوتے ہیں، ایک لٹ رکھی ہوتی ہے الگ سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ اس بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اور کچھ ہندو جو ہے وہ ایک زنار پہنتے ہیں، یہاں کڑے پہنتے ہیں، یہاں نشانیاں لگاتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے کہ یہ ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ تو حفاظت کون کرتا ہے جی؟ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر مسلمان بھی کریں تو غلط بات ہے، مسلمان کو شرک سے بچنا۔ لیکن شرک کی باریکیاں بہت ہیں، ہر بندہ اس کو سمجھتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتا ہے، تحقیق کرتا نہیں ہے، قرآن کے قریب آتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور کل بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گناہ تمہارے معاف کرنا چاہوں تو سارے معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر، دو دفعہ یہ آیت سورۃ نساء میں آئی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا تو اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں معاف کریں گے۔ لیکن معاف کر سکتا ہے اور کرے گا بھی، کوئی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ شرک کو چاہتے ہوئے بھی معاف نہیں کروں گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک جو ہے، اس سے بچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدے کے اندر شرک ہے اور آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نیکی بھی کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے اللہ جس کے لیے آپ نے نماز پڑھی اس کو آپ نے ایک مانا ہی نہیں ہے، جس اللہ کے لیے آپ نے نماز پڑھی اس کو آپ نے ایک مانا ہی نہیں ہے، تو آپ کی نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ قبول کرنے والا تو ایک ہے۔ آپ نے درمیان حتیٰ کہ یہ جو ریاکاری ہے نا، تو کہتا ہے یہ بھی شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ ریاکاری کسے کہتا ہے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں خوش ہوگا میرے اس کام سے، ریاکاری ہو گئی نا، دوسرے کو دکھلایا، تو پھر تو دوسرے کو خوش کر رہا ہے، اللہ کو تو خوش نہیں کر رہا ہے۔ تو ریاکاری بھی شرک اصغر ہے۔
تو شرک کو سمجھنا، عقیدے سے نکالنا، توحید پہ عمل کرنا، یہ بنیاد ہے نیکی کی یا عمل قبول ہونے کی۔ اگر یہ نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ ہاں جی، پہلی اینٹ جو ہے وہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ اس کے بعد نمازیں پڑھو، اس کے اوپر جناب آپ کا محل جو ہے بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے پہلی اینٹ ہی غلط رکھی ہے تو آپ کی عبادت بیکار جا رہی ہے، آپ ویسے ٹکرے مار رہے ہو۔ پھر عقیدہ بنانا بہت ضروری ہے مسلمان کا عقیدہ، اسی لیے کہ مسلمان پہلے ایمان لاتا ہے، بعد میں عمل کرتا ہے۔ اگر ایمان کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ ایک، لا الہ، لا الہ، لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، جس کے سامنے ہم نے ابھی سجدہ کیا، جس کے سامنے ہم کھڑے رہے، جس کے سامنے ہم، یہ الہ ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، یہ رازق ہے، اس کے اختیارات ہیں، یہ ہمارا مالک ہے۔ یہ کلمے کے اندر، کلمے کی بنیاد یہاں سے شروع ہے کہ لا نہیں ہے، کون نہیں ہے؟ جو معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر اس عبادت میں کسی اور کو شامل کیا تو لا الہ ہی غلط ہے۔ لا نہیں ہے کوئی معبود، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی مختار کل، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، لا نہیں ہے۔ الہ معبود اگر ہے تو الا اللہ، وہ اللہ ہے۔ اگر ہے تو وہ کون ہے؟ الا اللہ، وہ اللہ ہے۔ کلمہ اب توحید سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن ہم نے تو کلمے کا ترجمہ وہ بچپن میں پڑھا ہے کہ پہلا کلمہ طیب، طیبان پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معنی نہ ہمیں کسی نے سکھایا ہے، نہ ہم نے خود کوشش کی ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کا معنی تو بتاؤ۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ اور وہ ہماری زبان میں بعض لوگوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ راج اللہ کا، رواج محمد کا صلی اللہ علیہ۔ راج کس کا؟ اللہ کا، اور رواج محمد کا، یعنی طریقہ حضور کا، لیکن توحید اللہ کی۔ راج ہر طرف کس کا ہے؟ ایک پتہ بھی کوئی نہیں ہلا سکتا۔ آج کل وہ حق خطیب کے بارے میں آ رہا ہے نا، وہ کیا ہے، اقرار اللہ سنے، اس نے وہ کرتا ہے نا، یہاں سے کوئی کیلے نکالتا ہے، کوئی منہ سے، کوئی یہاں سے، تو اس نے بھی نکالنی شروع کی۔ وہ کہتا ہے یہ ٹریک ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کرونا آیا تھا تو حضرت صاحب کہاں تھے؟ کورونا کو پھونک مار کے ختم کر دیتے۔ تو ایسے موقع پہ، زلزلے کے موقع پہ یا سیلاب کے موقع پہ یا مصیبت کے موقع پہ پھر شف نہیں ہوتے۔ ٹھیک کون کرتا ہے؟ یہ اس طرح عقیدہ خراب ہوتا ہے، بزرگوں کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کو کشف ہوتا ہے، جن کو اللہ کی طرف سے روشنی ملتی ہے، ایسے لوگ پھر ان کا بھی نام بدنام کرتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی، پہلے نصیحت کیا تھی کہ ان الشرک لظلم، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل سے، بدکاری سے، زنا سے، ہاں جی، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، آپ کے سارے اعمال قبول ہیں، اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو آپ کے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔